Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazile Madina University. قال الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے، اس قدر شفقت اور ترس کھاتا ہے کہ ان کی رشد و ہدایت کے لیے اس نے انبیاء کرام کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا، اور وہ سلسلہ آ کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ ان پر رب ذوالجلال نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور وہ قرآن قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کا منبع ہے۔ وہ اٹل کتاب ہے، وہ لا ریب کتاب ہے، وہ بڑی عظمتوں والی کتاب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، حالانکہ رب کی بات قسم کے بغیر بھی بہت قابل اعتماد ہے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے میں ان سب چیزوں کی قسم اٹھاتا ہوں، اور جو کچھ تمہیں نظر نہیں آتا میں ان کی بھی قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ قرآن حکیم تنزیل من رب العالمین، یہ رب ذوالجلال والاکرام کا قرآن ہے، اس کی کلام ہے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، کسی کاہن کی بات نہیں ہے، یہ میں نے بھیجا ہے، میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسرے مقام پر رب ذوالجلال فرماتے ہیں: قاف والقرآن المجید، میں قرآن کی قسم اٹھاتا ہوں، اور قسم اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جو بہت عظیم چیز ہو۔ آپ کہتے ہیں جی میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اس کے بعد کوئی چیز ہے؟ جب میں نے اللہ کی قسم اٹھا لی تو پھر بات ہی ختم ہو گئی نا، کہ اللہ کی قسم، اللہ کے بعد کوئی عظمت والی ذات نہیں، اور رب ذوالجلال عظیم ذات اس قرآن کی قسم اٹھاتا ہے۔ قاف والقرآن، صاد والقرآن ذی الذکر، میں ذکر والی کتاب کی قسم اٹھاتا ہوں۔ ذکر والی کے دو مطلب، قرآن نصیحت ہے، ذکر کا معنی نصیحت ہے، نصیحت والی کتاب کی قسم اٹھاتا ہوں، اور دوسرا معنی جس کی شہرت ہے، جس کا ذکر ہر جگہ پر ہے، جس کا ذکر دونوں جہانوں پر ہے، جس کا ذکر سارے زمانوں پر ہے، جس کا ذکر پوری زمین پر ہے، پورے آسمانوں پر ہے۔ یہ قرآن ذکر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چند اوراق اور روشنائی کا مجموعہ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ میرے رب کی کلام ہے۔
یہ اس کے بولے ہوئے بول ہیں، اور کسی ذات کی بات اتنی اہم ہوتی ہے جتنی وہ ذات اہم ہوتی ہے۔ ایک ہی جملہ میں بول دوں، وہی جملہ وزیر اعظم بول دے، وہی جملہ چیف آف آرمی اسٹاف بول دے، ہر ایک کے جملے کے پیچھے اس کی قوت بول رہی ہوتی ہے۔ یہ اتنی پیاری مسجد بنی ہے، اگر میں کہوں اس کو گرا کر دوبارہ بناؤ، کوئی نہیں مانے گا، اور اگر وزیر اعظم کہے کہ ہمارا ایک بہت اس سے بھی اچھا منصوبہ ہے، اس کو گراؤ پھر بناؤ، تو اس کی بات چل جائے گی۔ بات تو گراؤ بناؤ ہی ہے نا، ذات کے تابع اس کی بات ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی عظمت پر اس سے زیادہ میں کیا کہوں کہ یہ اللہ کی بات ہے۔ جتنی اللہ کی ذات کی عظمت ہے اتنی اس کی بات کی عظمت ہے۔ یہ قرآن حکیم رب کے فیصلے ہیں، یہ رب کے فیصلے ہیں، جو رب نے فرما دیا ویسا ہی ہوگا، کوئی شک ہے اس میں؟ اس میں جو اگلے زمانوں کی باتیں ہیں وہ ویسے ہی ہوں گی جیسی اس میں ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی، یہ سب قرآن میں ہے، اور رب کعبہ کی قسم ایسے ہی ہوگا۔ یہ رب کے فیصلے ہیں۔ سابقہ امتوں میں کیا ہوا، عاد اور سمود نے کیا کیا، نوح علیہ السلام کے ساتھ کیسا ہوا، جو میرے رب نے قرآن میں بتایا ویسا ہی ہوا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اس میں لکھا ہے ویسا ہی ہے۔ میری آنکھ غلطی کر سکتی ہے، میرا کان غلط سن سکتا ہے، یہ دن ہے یا رات ہے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن قرآن حکیم میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، قرآن حکیم میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، جو اس میں لکھا ہے ویسا ہی ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے، آپ کی زندگی 50 سالہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں یہی 60-70 سال ہوں گی، بہت کم ہوں گے جو اس سے آگے جائیں گے۔ 60-70 سال کی عمریں، 60-70 کی ایوریج 65 نکلتی ہے۔ 65 کے 15 جوانی کے ساتھ، جوان ہوتے ہوتے جو لگ گئے تھے وہ نکال دو، پیچھے رہ گئے 50۔ یہ زندگی ہے 50 سال کی، اور مرنے کے بعد اٹھنے والی زندگی ہے 50,000 سال کی، اور بیچ میں جو قبر والی زندگی ہے وہ معلوم نہیں۔ صحابہ کرام کو 1,500 سال ہو گیا قبر میں گئے، ہمیں کتنی دیر لگے گی؟ یہ 50 سال، اگلی چند 100 یا 1000 سال، اس سے اگلا مرحلہ 50,000 سال کا، اس کے بعد فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک فریق جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا، والعیاذ باللہ۔ لابثین فیہا احقابا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، جس کا کوئی کنارہ نہیں، اس کی زندگی، اس زندگی کو ماپا اور تولا نہیں جا سکتا، اتنی بڑی ہے۔ تو اس میں سے جو سب سے چھوٹا وقفہ ہے، سب سے چھوٹی زندگی ہے، وہ تیری اس جہان کی ہے۔ اس میں اگر تو اس قرآن کے فیصلوں کو مان لے گا تو اگلے سارے مراحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیری باتیں مان لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سہولت عطا کرے گا۔ اور اگر تو 50 سالہ زندگی میں قرآن کی صورت میں اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتا، ان پر عمل نہیں کرتا،
ان کو سمجھتا نہیں، ان کو پڑھتا نہیں، تو پھر یاد رکھ جیسے ہی ہوا نکلی قبر میں تیرے ساتھ وہی ہوگا جو قرآن نے کہا ہے، یہ نافذ ہو جائے گا۔ تو یہاں نافذ نہ کر، مرتے ہی نافذ ہو جائے گا۔ قبر میں حشر میں وہی ہوگا جو اس میں لکھا ہوا ہے، جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا وہ کہے گا آؤ دیکھو میرا اعمال نامہ، مجھے یقین تھا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ۔ رب کعبہ کی قسم ایسا ہی ہوگا جو قرآن نے کہا، یہ فیصلہ ہے رب کا۔ اور اگر الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ جو اس قرآن نے فرمایا ہے ایسا ہی ہوگا۔ جس کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نتیجہ اٹھنا ہوتا، کاش مجھے یہ حساب نہ دیا گیا ہوتا، میرا مال میرے کام نہ آیا، میری نوکری اور میرے اختیارات میرے کام نہ آئے۔ بڑبڑ کر رہا ہوگا، ادھر سے آرڈر ہوگا خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، جکڑو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو آگ میں ڈال دو۔ اور آگ میں بھی یہ آزاد نہ پھرے، 70 ہاتھ لمبا زنجیر لے کر اوپر سے ڈالو، نیچے سے نکالو اور اس کو کس دو۔ جو تصور تکا بوٹی کا ہوتا ہے نا سیخ کے ساتھ، وہ تصور اللہ نے قرآن میں پیش کیا ہے کہ اس کے اندر سے لوہا گزار کے اس کو کس دو۔ رب کعبہ کی قسم ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، یہ رب کے فیصلے ہیں۔ تو 50 سالہ زندگی میں اس کو نافذ نہ کر، اس سے بڑی زندگی قبر کی ہے، اس میں یہ نافذ ہوگا۔ اس سے بڑی زندگی حشر کی ہے، اس میں یہ نافذ ہوگا۔ اس سے بڑی زندگی جنت کی ہے یا جہنم کی ہے، اس میں یہ نافذ ہوگا۔ تیرے 50 سالہ نافذ نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر تو 50 سالہ زندگی میں اس کو اپنے اوپر نافذ کر لے گا تو پھر اگلے مراحل میں رب ذوالجلال تجھے ریلیف دے گا، سہولتیں دے گا، تیری بات چلے گی، تیری منمانیاں چلیں گی، تیرے نخرے پورے کیے جائیں گے، اس لیے کہ تو نے اختیار نافرمانی کا اختیار ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی بغاوت کو نہیں کیا۔ یہ قرآن رب کے فیصلے ہیں، یہ قرآن بولنے والی کتاب ہے، یہ قرآن سفارش کرنے والی کتاب ہے، یہ قرآن شکایت کرنے والی کتاب ہے، یہ قرآن مبارک ہے، بابرکت ہے۔ اس کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے برکات ملتی ہیں۔ یہ قرآن شفا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، 2 حدیثیں ہیں۔ مجاہد جا رہے تھے، بھوک لگ گئی، محلے والوں سے، گاؤں گوٹھ والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر ان کا ایک آدمی آ کر کہتا ہے ہمارے بڑے کو سانپ بچھو نے ڈس لیا ہے، تو تم میں سے کوئی شخص ہے جو اس کو دم کر سکے؟ ایک صحابی کہتا ہے میں کروں گا، لیکن تم لوگوں نے کھانا بھی نہیں دیا، بتاؤ کیا دو گے؟ اب آپ اندازہ کرو، سانپ بچھو نے ڈسا ہے، وہ بھاگ کر جانا چاہیے تھا نا ہسپتال میں۔ دم کی باری تو اس وقت آتی ہے جب سارے ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کر دیں اور جب سارے ٹیسٹ کلیئر آ جائیں اور کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر کہتے ہیں دم کروا لو۔ ہماری آخری آپشن دم ہوتی ہے، ان کی پہلی آپشن دم ہوتی تھی۔ سودا ہوا، ایک روایت میں 40 بکریاں، ایک میں 100 بکریاں، مختلف واقعات ہیں۔
40 کو ہی پکڑ لو، 40 ضرب 30,000 کتنے ہوئے؟ 12 لاکھ روپے میں دم کا سودا ہوا۔ وہ گیا، دیکھا بندہ بے سدھ پڑا ہوا، بالکل میت، کوئی حرکت نہیں سوائے سانس کے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے فاتحہ پڑھی، پھونک ماری، ایک بازو ہلنے لگ گئی، دوسری پھونک ماری، دوسری بازو، تیسری ٹانگ، چوتھی ٹانگ، ایک ایک اعضاء اس کے ایک ایک پھونک کے ساتھ اس میں روح آنے شروع ہو گئی، جان پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اور جب میں نے 7 دفعہ دم کیا تو بندہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ قرآن ہے، یہ شفا ہے۔ آپ اپنے مریضوں کے پاس موبائل میں فاتحہ آخری قول آیت الکرسی یہ پڑھ کر یا کوئی ڈاؤن لوڈ کر کے ریپیٹ پہ لگا دو، 24 گھنٹے آہستہ آواز سے چلتا رہے، اللہ کے فضل سے بڑی بڑی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی۔ یہ برکت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ عظمت بھی ہے۔ یہ جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بابرکت ہو گیا، جس عشرے میں نازل ہوا وہ عشرہ بابرکت ہو گیا، جس رات میں نازل ہوا وہ رات بھی بابرکت ہے۔ یہ قرآن سارا ہی بابرکت ہے۔ یہ قرآن دنیا میں بھی لوگوں کی شان کو بلند کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، دنیا میں قوموں کے عروج و زوال اس قرآن کے ساتھ تولے جاتے ہیں۔ یہ میزان ہے۔ جو قوم اللہ کے قرآن کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، رب ذوالجلال اس قوم کو ذلیل کرتا ہے، اور جو قوم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے رب ذوالجلال ان کو بلند کرتا ہے۔ اب آپ کہو گے کہ اس وقت جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں وہ عزت کے ساتھ ہیں اور اس کو ماننے والے ذلیل ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو اس کو ماننے والے ہیں انہوں نے ماننے کا حق نہیں دیا، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کو رب نے بطور جوتی مسلط کیا ہے۔ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، رب کعبہ کی قسم ہے۔ اللہ کافروں سے محبت، واللہ لا يحب الکافرین، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ یہ مان کر جٹلانے والے، مان کر حصے بکھرے کرنے والے، مان کر قرآن کو جگیڑنے والے، مان کر ادھیڑنے والے، مان کر اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ میرے امام کی بات کی دلیل تلاش کر لی جائے، اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ میرا موقف مضبوط ہو، اس لیے نہیں کہ قرآن جو موقف دے گا اس کو میں اپنا موقف بناؤں گا۔ میرا عقیدہ طے ہے، میرا عمل طے ہے، قرآن اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ میرے مذہب کو سچا کر سکوں۔ کچھ حصے کو مانتے، کچھ کا انکار کرتے ہیں، زبان سے انکار نہیں کرتے، عمل سے انکار کرتے ہیں۔ بجا طور پر لکھا ہوا ہے ہر وہ آیت اور حدیث جو ہمارے امام کی مخالفت کرے یا اس کا ہم معنی بدلیں گے یا اس کو منسوخ قرار دیں گے۔ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، سابقہ قومیں ہوں یا یہ قوم ہو جو اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانے اور باقی کا انکار کرے اپنے عمل کے ساتھ یا اپنے رویے کے ساتھ یا اپنی زبان کے ساتھ، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اس کی پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ دنیا میں ذلیل کرتا ہے، اپنے ناپسندیدہ باغیوں کو ان کے سر کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، جو منکر ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، باغی ہیں، ان کو تو سزا عذاب ہوگا ہی ہوگا۔ یہ جو قرآن کو مان کر، تورات کو مان کر، انجیل کو مان کر پھر اس کے حصے بکھرے کرتے، کچھ کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے، ان کی جزا اور سزا یہ ہے، فرمایا الی اشد العذاب، سب سے شدید عذاب کی طرف ان کو بھیجا جائے گا۔ تو قرآن حکیم عزتوں اور ذلتوں کا معیار ہے۔ جو اس کو بلند کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے، جو اس کو نیچے کرتا ہے رب ذوالجلال اس کو نیچے کرتا ہے۔ کیا یہ بات ایسی نہیں کہ قرآن نے کہا قرآن پڑھو، ہم نے پڑھا، قرآن نے کہا مجھے سمجھو، نہیں سمجھا، رب نے کہا مسجدیں بناؤ، مسجدوں میں جاؤ، ہم چلے گئے، رب نے فرمایا بدر اور حنین کو جاؤ، ہم نہیں گئے، اپنی مرضی کی بات مان لی، مرضی کی نہ مانی، جب نہیں مانی تو پھر ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ تو یہ قرآن قبر میں بھی سفارش کرے گا، حشر میں بھی سفارش کرے گا۔ جو سورہ ملک پڑھتا رہا ہے یہ اس کی سفارش کرے گا تاکہ اس کا حساب کتاب نہ ہو۔ حشر میں جو قرآن پڑھتا رہا ہے، بقرہ اور آل عمران پڑھتا رہا ہے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وہ سفارشی بنیں گی، یہ صورتیں اس کی سفارشی، اس پر پہلے تو بادل بن کر سایہ کریں گی، جب اس کے حساب کتاب کی باری آئے گی تو حاجان عن صاحبہما، یہ اس بندے کی سفارش نہیں، اس کی وکالت نہیں، بلکہ اس کی طرف سے رب کے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ سفارش ہلکی پھلکی ہوتی ہے، وکالت نرم سی ہوتی ہے، میرا موکل یہ چاہتا ہے، میرے موکل کا یہ موقف ہے۔ جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کہے گا یا اللہ میں یہ مجھے پڑھتا رہا ہے، اب میں اس کو آگ میں نہیں جانے دوں گا، بس ہمارا فیصلہ ہے، اور قرآن رب کا فیصلہ ہے، وہ مانا جائے گا۔ اور جس کے حق میں قرآن بولے گا اسی کے حق میں صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے۔ یہ ممکن نہیں کہ قرآن تیرے مخالف ہو اور صاحب قرآن تیری سفارش کر دے، یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن تیرے حق میں ہو اور صاحب قرآن تیری شکایت کر دے، یا دونوں تیرے حق میں ہوں گے یا دونوں تیرے خلاف ہوں گے۔ القرآن حجت لک و علیک، قرآن یا تیرے لیے بولے گا یا تیرے خلاف بولے گا، غیر جانبدار نہیں ہوگا۔ یا اللہ تو نے مجھے ہدایت کا سر چشمہ بنا کر بھیجا تھا، میں وہاں ان کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتا رہا، اب دنیا بدل گئی، آخرت آ گئی، اب یہ تیرے بندے، تو ان کا رب، اور جو چاہے ان کے فیصلے کر دے۔ نہیں، قرآن خود فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ ہر شخص کے فیصلے میں دخیل ہوگا، اور جس کے حق میں یہ نہ ہوا صاحب قرآن بھی اس کی سفارش نہیں کریں گے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول فرمائیں گے اللہ میری اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اب میں ان کی شفاعت نہیں ان کی شکایت کر رہا۔ اب بتائیں، اپنی کیفیت بتائیں مجھے، اپنے آپ سے پوچھیں پچھلے 11 مہینے ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ جو بچے حفظ کرتے ہیں، جو دین پڑھتے ہیں، ان کے علاوہ باقی بھائی جو تشریف فرما ہیں ہاتھ اٹھانا پسند کریں گے کہ پچھلے 11 مہینوں میں کس نے ایک دفعہ قرآن ختم کیا؟ جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے وہ کم از کم دیکھنے کی زحمت کر لیں کہ کتنے % لوگ ہیں۔ پچھلے 11 مہینوں میں جو لوگ فوت ہو گئے، آج اگر اس مجمع میں موجود ہوتے اور میں ان سے پوچھتا
کہ تم نے 11 مہینوں میں کس نے قرآن ایک دفعہ پڑھا ہے؟ تو وہ بھی یہ 2-4 ہاتھی ہوتے ہیں نا. اس کا مطلب ہے 95% لوگ 11 مہینوں میں قرآن کو چھوڑ کر مر گئے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے اے اللہ میری اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، چھوڑ کے مر گئے. تو ہمارا کیا اگلے 11 مہینوں میں پھر چھوڑ کر جانے کا پروگرام ہے؟ دیکھو 1 مہینہ قرآن کا اور 11 مہینے اس کو چھوڑے رکھو. تو اگر تو موت آ گئی رمضان میں تو پھر تو کوئی گزارا ہو جائے گا، اور اگر 11 مہینوں میں موت آئی تو ہم قرآن کو چھوڑ کر مریں گے. 11 مہینوں میں موت کے چانس زیادہ ہیں یا 1 مہینے میں؟ اور آپ وہاں جا کر یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یا اللہ چھوڑ ان مہینوں کو، دیکھ میرا آخری عشرے میں کیا حال تھا، میں نے کتنا قرآن پڑھا. یہ نہیں چلے گا. آپ نے اگر کسی کو 10 لاکھ روپیہ دیا ہو تجارت کے لیے، وہ آپ کو رپورٹ دے رہا ہے دوسرے مہینے جی آپ کا 10-11 ہو چکا ہے، چوتھے مہینے آپ کا 10-15 ہو چکا ہے، 8ویں مہینے آپ کا 10-20 ہو چکا ہے. لیکن جب آپ 12ویں مہینے حساب لینے جاؤ وہ کہے جی بعد میں یہ ہوا وہ ہوا، اور اب تو 10 نہیں 8 پڑا ہوا میرے پاس. وہ سچا بھی ہو اپنے دعوے میں، واقعتاً نقصان ہوا ہو، تو آپ پچھلے 8ویں مہینے کی رپورٹ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے؟ بتائیں جی وہ پچھلے 8ویں مہینے کتنا زیادہ تھا، اس کو دیکھ کر آپ خوش ہو جاؤ، ہو جائیں گے؟ تو رب کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ یا اللہ ٹھیک ہے جب تو نے پکڑا اس وقت تو ہم قرآن نہیں پڑھتے تھے، مگر وہ پچھلے رمضان کے آخری عشرے میں دیکھ ہم کتنا پڑھتے تھے. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے. خاتمہ کس طرح کا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے، اللہ سے ڈرو حق تقاتہ ہی، جتنا ڈرنے کا حق بنتا ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا نہیں مگر اللہ کی طاعت کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں مرنا ہے، نافرمانی اور بغاوت کی حالت میں نہیں مرنا. تو عزیز بھائیوں، قرآن حکیم کو پڑھنا سیکھو، پڑھنے کی عادت ڈالو. اگر میں پوچھوں کہ قرآن کی الف با تا سا کس کو آتی ساری، تو اکثر ہاتھ کھڑا کر دیں گے. لیکن اگر میں پوچھوں کہ ہا اور ہا میں فرق کیا ہے، سین صاد اور سا میں فرق کیا ہے، زال اور ضاد اور زا میں فرق کیا ہے، قاف اور کاف میں فرق کیا ہے، حمزہ اور عین کیسے فرق کرتے ہیں، تو شاید 90% لوگوں کو اس کا پتہ نہ ہو. مطلب ہمارا ایمان اور اسلام اس لیول کا ہے کہ رب کہہ سکتا ہے قیامت والے دن کہ تجھے تو میرے اسلام کے الفابیٹ نہیں آتے، تجھے تو الف با نہیں آتی، بڑا موحد بنا پھرتا ہے تو. یا یہ کہو کہ اللہ نے یہ فضول میں بنائے سارے حروف، ان کا فائدہ کوئی نہیں. رب ذوالجلال والاکرام کے نام قرآن میں ہے نا، العزیز اللہ کا نام ہے. اگر آپ عین کو حمزہ پڑھ دو تو اس کا معنی بنتا ہے رونے کی آواز، ہچکیوں کی آواز، اور عین کے ساتھ پڑھو تو اس کا معنی بنتا ہے عزت والا، غلبے والا رب. تو اگر آپ عین اور حمزے میں فرق نہیں جانتے تو آپ اپنے رب کا نام بگاڑتے ہیں تو کتنے نمبر ملیں گے؟ اپنے ابے کا نام بگاڑ کر دیکھو کتنے نمبر ملتے ہیں. تم اپنے اللہ کا نام بگاڑتے ہو اور تم بڑے مصروف ہو، ٹائم نہیں ملتا آپ کو. جو شخص کہتا ہے مجھے ٹائم نہیں ملتا، ٹائم تو سب کو 24 گھنٹے روزانہ ملتے ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ ٹائم تو ملتا ہے تیرے لیے نہیں ملتا، تو میرے حساب سے کسی کھاتے میں نہیں ہے.
وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ ٹائم تو ملتا ہے مگر تو میری ترجیحات میں نہیں ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہو مجھے قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ترجیح نہیں ہے، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے وقت تو ہمیں 24 گھنٹے ملتا ہے مگر اسلام ہماری ترجیح نہیں ہے، اللہ واسطے اللہ کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کو ٹائم دیا جائے۔ آپ دنیا میں کام کرنے آئے ہو یا رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے آئے ہو؟ کتنے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ جی میری کلاس ہوتی ہے اتنے بجے اور وہ ختم ہوتی ہے اتنے بجے، بیچ میں عصر کی نماز نکل جاتی ہے تو پھر میں کیا زور کے ساتھ پڑھ لیا کروں؟ مطلب ترجیح کلاس ہے، رب کے احکام کو آگے پیچھے کر لو، کلاس کو وقت پہ پڑھو۔ یہ سوال ہی غلط ہے، شرم آنی چاہیے سوال کرتے وقت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور تو سمجھتا ہے کہ مجھے کلاس کے لیے پیدا کیا ہے؟ تیری کلاس کس لیول پہ ہے؟ کیا وہ مستحب ہے یا واجب ہے یا فرض ہے یا مکروہ ہے یا حرام ہے؟ کیا ہے وہ؟ ہو سکتا ہے تو اس میں سود ہی پڑھ رہا ہو، سی اے کر رہا ہو اور نمازوں کو ادھر ادھر کر رہا ہے سود پڑھنے کے لیے۔ تو میرے عزیز بھائیو، قرآن کے لیے وقت نکالو، الف با سیکھ لو، صرف حروف سیکھ لو۔ میں لمبی چوڑی تجوید کی بات نہیں کرتا، اس کو ترجیح دو، یہ حشر میں تیری سفارش کرے گا اور اس کی سفارش فیصلہ ہوگی۔ جب جنت میں جائے گا تو تیری نیکیوں کے حساب سے جو تیرا گریڈ بنتا ہے وہ ملنے کے بعد رب ذوالجلال فرمائے گا یہ لفٹ جا رہی ہے اوپر، اس پہ بیٹھ جا اور جتنا قرآن یاد ہے پڑھتا جا۔ فإن منزلتک آخر آیت تقرؤھا، جہاں تیری آخری آیت آئے گی وہاں تیرا مقام ہوگا۔ یہ بلندیاں دلوانے والی کتاب ہے، یہ کامیاب کروانے والی کتاب ہے، اس کو آپ ہلکا نہ جانو، اس کو پڑھنا سیکھو، اور آؤ آج اپنے رب سے وعدہ کریں کہ اگر اگلے 11 مہینے قرآن کے مہینے بنانا چاہتے ہیں تو اپنے رب سے وعدہ کریں کہ ہر نماز کے ساتھ کم از کم 1 صفحہ قرآن پڑھیں گے۔ مشکل ہے، میرا قرآن ایک صفحے پہ 1 منٹ لگتا ہے، آپ کے 2 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، 3 بھی لگ سکتے ہیں۔ 3 منٹ ایک نماز کے ساتھ نہیں نکال سکتے۔ ایک نماز کا کم از کم 1 صفحہ ہوا، اگر امام صاحب لیٹ ہو گئے تو 2 صفحے بھی ہو جائیں گے۔ موبائل سے پڑھ لیا کرو، قرآن سے دیکھ کر پڑھ لیا کرو، چھوٹا پارا جیب میں ڈالو اس سے پڑھ لیا کرو۔ صبح 5 صفحے نہیں پڑھنے، ہر نماز کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے، یہ سعادت ہے، اس کو کھولنا ہے، یہ برکت ہے۔ ہاں کبھی مارا ماری ہو، مصروفیت ہو تو ٹھیک ہے، صبح 5 صفحے ہو گئے یا عشاء کے وقت ہو گئے یا اگلے دن 2 صفحے ہو گئے، لیکن روٹین اس کو بناؤ کہ میں نے ہر نماز کے ساتھ 1 صفحہ قرآن پڑھنا ہے۔ کون کون رب سے وعدہ کرتا ہے؟ ماشاءاللہ، مشکل کام نہیں ہے۔ پھر یہ قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر گھر جاتے ہو، بیٹیوں کو ان کی ماں کو کہو میرے واپس آنے تک نماز پڑھ کر قرآن ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ اپلیکیشن میں بھی قرآن کی تفسیر آ گئی ہے، ویسے بھی تفسیر والے قرآن مل جاتے ہیں۔ دیکھ کر سادہ 3 آیتوں کا ترجمہ ان کو سنا دو بس۔ جو بچہ ان کی والدہ اردو پڑھنا جانتے ہیں ان کو کہو انہی 3 آیتوں کا آپ بھی پڑھ دو، آپ بھی پڑھ دو، آپ بھی پڑھ دو۔ 2-3 دفعہ دہرائی ہو گئی۔ قرآن کا اکثر حصہ ایسا ہے جو ترجمہ پڑھنے سے سمجھ آ جاتا ہے، اور بہت زیادہ آیتیں ایسی بھی ہیں جو علماء سے پوچھے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ فون کرو،
میں فلاں سورت کے فلاں صفحے پر یا فلاں آیت پر پہنچا ہوں، وہ آیت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، علماء سے رابطہ رکھو، وہ آپ کو سمجھا دیں گے اور اس بات پر خوش بھی ہوں گے کہ آپ ایک مبارک کام کر رہے ہیں۔ بہت شکایتیں آتی ہیں، گھروں میں جن آ گئے، سایہ ہو گیا۔ جب تیرے گھر میں موسیقی کی آوازیں آئیں گی، غلط میڈیا چلے گا، شیطان کو خوش کرنے والے کام ہوں گے، تو وہ تو اس میں رہے گا آ کر، اور اگر تیرے گھر سے قرآن کی آوازیں نکلیں گی، وہ قرآن کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ وہاں نہیں رہے گا۔ برکات آئیں گی، کریں گے؟ ہاں، 3 آیتیں بس، آج 3 کل 6 اور کبھی چھوٹی ہوگی تو زیادہ، اللہ کے فضل سے یہ ہمارا ایک مستقل سبق شروع ہو جائے گا۔ ہفتے میں ایک دن بخاری اور مسلم دونوں میں کوئی روایت ضعیف نہیں، ایک حدیث پڑھ لیا کرو، ہفتے میں ایک دن اس پہ لگا دیا، 10 منٹ کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد آپ بن جائیں گے معلم، دین سیکھنے اور سکھانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دین کو سیکھتا اور سکھاتا ہے اس کے لیے کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیوں، پانیوں میں مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، بلوں میں چیونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ آپ کو اللہ یہ سعادتیں عطا فرمائے گا۔ قرآن سے دوستی لگ جائے گی، قرآن سے جان پہچان ہو جائے گی، قرآن تیرا سفارشی بن جائے گا۔ جب قرآن تیرے حق میں ہوگا تو پھر تیری ناکامی کا کوئی چانس باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس طریقے سے جب ہمارا سال گزرے گا تو انشاءاللہ بے فکری ہوگی، موت سال کے کسی مہینے میں آ جائے، ہم تار کے قرآن ہو کر نہیں مریں گے، تار کے قرآن ہو کر نہیں مریں گے۔ قاری صاحب پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، یہ بڑی برکت والی بات ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہوگا کہ آپ خود نہ پڑھیں، یہ کافی نہیں ہوگا۔ جس طرح قاری صاحب اللہ کا بندہ ہے، جس طرح قاری صاحب پر اللہ نے فضل کیا ہے، یہ فضل ہم سب پر ہونا چاہیے۔ تو یہ عظمتوں والی کتاب قرآن حکیم، اس کو سیکھیں بھی، سکھائیں بھی، پڑھیں بھی، اور ٹھیک پڑھنا سیکھیں، نماز کا ترجمہ سیکھیں، انشاءاللہ پھر ہم سمجھیں گے کہ رمضان نے ٹھیک فائدہ دیا ہے۔ جس رمضان کی تاثیر اگلے 11 مہینے تک چلے، یہ دلیل ہے کہ اس کا رمضان قبول ہو گیا ہے۔ صرف قرآن کی عظمتیں سن لینا اور سبحان اللہ کہہ دینا کافی نہیں، بات عمل کی ہے۔ اور یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 3، اور ایک روایت میں 5 فرمایا، 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر بندہ رب کے دربار سے قدم نہیں ہلا سکے گا۔ اور ان میں سے ایک سوال یہ ہے، جتنے خطبے اور درس سنے تھے ان پر عمل کتنا کیا؟ یہ ایسا نہ سمجھو کہ ہوا میں بات گئی ختم ہو گئی، جھولی جھاڑ کر گھر چلے جاؤ۔ جتنے درس اور خطبے سنے تھے ان پر عمل کتنا کیا تھا؟ آج کے اس خطبے کا مجھے بھی پوچھا جائے گا، آپ کو بھی پوچھا جائے گا کہ عمل کتنا کیا تھا۔ اور بات عمل سے بنتی ہے، بات عمل سے بنتی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام قرآن حکیم کی عظمت کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمیں قرآن کا دوست بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔